الحمدللہ کھانے پکانے اور ایک ماحول آج گھروں میں بنا ہوا ہوگا، یا آج شام میں کئی گھروں میں دعوت ہوگی، کئی گھروں میں کل دعوت رکھی جاتی ہے رشتہ داروں وغیرہ کی۔ میں آپ کو دو بیک ٹو بیک بڑی عظیم الشان دعوتوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بڑا شاندار واقعہ ہے، ایمان افروز واقعہ ہے، اور یقین جانے سے ایک واقعے میں اتنا کچھ سیکھنے کو ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ دعوت کس کی تھی، مہمان کون تھا اور میزبان کون تھا؟ سبحان اللہ، ون آف دا ہسٹوریکل، ہم کہہ سکتے ہیں ان دعوتوں میں سے ایک دعوت تھی، اور یہ دو دعوتیں ہیں، ایک کے بعد دوسری ہوئی، اور دوسری کا حال بھی بڑا ہی شاندار ہے۔ دعوت کرنے والے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دعوت کس کی ہے؟ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اب حضرت عثمان غنی نے دعوت کی نبی پاک علیہ السلام کی، اور انہیں اپنے گھر بلایا، اور انداز دیکھیں اکرام کا، مہمان نوازی کا، عزت کو اور اپنے دلوں میں بڑھانے کا، کہ نبی پاک کے سٹیپس گننے لگے، پیارے آقا کے قدم مبارک جو ہے وہ کاؤنٹ کرنے لگے، اور تمنا کا اظہار یہ کیا کہ حضور آج آپ نے مجھ پر کرم فرمایا ہے، میرے گھر تشریف لائے ہیں، تو حضور میری تمنا یہ ہے کہ آپ کے ہر قدم پر میں ایک ایک غلام آزاد کروں، جتنے آپ قدم میرے گھر تک تشریف لانے میں اٹھائیں، اتنے قدم کی تعداد کے مطابق میں ایک ایک غلام آزاد کروں۔ اللہ نے مال سے بھی نوازا تھا، مگر اپنے مال کو کس پیارے انداز میں آپ خرچ کرتے تھے۔ ناظرین، یہ تو ایک دعوت ہوئی بڑی، جس کو کہیں کہ شاندار دعوت ہوئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی اس دعوت میں شامل تھے۔ آپ گھر آئے اور آپ کے دل پر ایک ملال سا ہے، اور خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں کہ آج میرے بھائی عثمان نے میرے آقا علیہ السلام کی ایک شاندار دعوت کی ہے، اور اس دعوت کا انداز یہ تھا کہ ہر وہ قدم جو نبی پاک علیہ السلام نے ان کے گھر تک اٹھایا، حضرت عثمان غنی نے اس ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا۔ ہمارے تو ایسے اسباب نہیں ہیں، ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ ناظرین، یہ مولا علی اور بی بی فاطمہ خاتون جنت کے گھرانے کی بات ہو رہی ہے۔ خاتون جنت بھی سبحان اللہ نبی پاک کی شہزادی ہے نا، کہتی حضور آپ گھبرائیے نہیں، جائیے نبی پاک کو دعوت دیجیے، انشاءاللہ ایسا ہی انتظام ہو جائے گا۔ خاتون جنت کا یہ کہنا تھا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک کے پاس گئے، دعوت دی کہ حضور آپ میرے گھر بھی تشریف لائیے۔ میرے آقا علیہ السلام گھر تشریف لے آئے۔ اب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے آستانے کا عالم یہ تھا ناظرین کہ کھانا پکانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، مہمان گھر میں آ چکے ہیں، اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سجدے میں گر گئیں، اور اللہ سے جو دعا مانگی وہ الفاظ سنیں کہ یا اللہ عز و جل، تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب اور محبوب کے اصحاب کو دعوت دی ہے، تیری بندی کا صرف تجھ ہی پہ بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے رب آج میری لاج رکھ لے، اور دعوت کے کھانوں کا عالم غیب سے انتظام فرما دے۔ یہ کہہ کر آپ نے خالی ہنڈیا چولہے پر چڑھائی، اور اللہ کریم نے اپنی رحمت سے اس میں جنتی کھانے بھر دیے۔ اب جب کھانا سرو ہوا، صحابہ کرام اور نبی پاک کی خدمت میں پیش کیا گیا، ہانڈیوں سے کوئی کھانا کم نہیں ہوا، اور کھانے کی لذت اور خوشبو کا عالم بھی عجیب تھا۔ صحابہ بڑے حیران تھے کہ یہ کتنا لذیذ کھانا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تو سب جانتے ہیں نا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سوال کیا کہ جانتے ہو کھانا کہاں سے آیا؟ عرض کی حضور ہم تو نہیں جانتے۔ ارشاد ہوا کہ یہ کھانا اللہ نے جنت سے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ اب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پھر سجدے میں گر گئی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگی کہ یا اللہ تیرے بندے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کی کچھ دنوں پہلے اپنے گھر پر دعوت کی تھی، اور ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا تھا، تیری بندی فاطمہ کو اتنی استطاعت تو نہیں ہے، لہٰذا اے خدا بند عالم، جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھی ہے، وہاں تو میری خاطر اپنے محبوب کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم وہ میرے گھر پر چل کر تشریف لائے ہیں، اپنے محبوب کی امت کے گناہگار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ یہاں بھی امت سے پیار ہے، یہاں بھی ہم غلاموں سے محبت ہے۔ اللہ اکبر، خاتون جنت کی دعا ہے۔ ناظرین سنیے پھر کیا ہوا۔ ابھی آپ یہ دعا کر کے فارغ ہوئیں کہ وہاں حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور عرض کی کہ حضور حضرت فاطمہ کی دعا بارگاہ الہی میں ایسی مقبول ہوئی ہے کہ اللہ کریم نے آپ کے ہر اس قدم کے بدلے جو آپ نے بی بی فاطمہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر کی طرف اٹھایا، اللہ کریم نے ہر اس ایک قدم پر 1000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ یہ صحابہ کا آپس میں پیار دیکھیں، نبی پاک سے محبت کا انداز دیکھیں، سب کچھ قربان کرنا ہے اپنے آقا علیہ السلام پر، کیا دعوت کا انداز تھا، سبحان اللہ۔ تو آج
ہمارے گھروں میں بھی آج یا کل دعوتوں کا انتظام، مہمانوں کی آمد، تو کیوں نہ میں نے سوچا کہ ایسی دعوت کی بات کی جائے جو سب کے چہروں پر مسکراہٹ بھی لائے اور ایمان بھی تازہ ہو۔ یہاں بات شروع کریں گے مفتی صاحب سے۔ اس ایک واقعے میں کتنا کچھ سیکھنے کو ہے کہ صحابہ کا لیول آف محبت نبی پاک سے کیسا ہے، سب کچھ فدا کرنے کا انداز۔ اور دوسرا میں چاہوں گا اس پر بھی بات ہو، کیونکہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے گھر قربانی نہیں ہوئی ہوگی، جو بہت زیادہ آج لگژری کھانے وغیرہ شاید نہ بنا سکے ہوں، تو بڑا بعض اوقات مایوسی کی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ یہ تو خاتون جنت کا گھر ہے، یہ تو مولا علی کا گھر ہے، اور ایسا کئی بار ہم نے سنا کہ فاقے بھی ہوتے تھے، کھانے کم بھی ہوتے تھے، پھر بھی وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے تھے۔ میں چاہوں گا ان دونوں موضوعات پر کچھ مدری پھول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دعوت کا معاملہ اس میں ہے، اور دوسرا جو فقر و فاقہ تھا اس کا معاملہ ہے۔ دیکھیں، واقعے کے حوالے سے تو مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے یہ کہیں پڑھا ہو، تو لیکن یہ ہماری مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے کرامات صحابہ، اس کتاب سے ہے ماشاءاللہ۔ تو اب یہ ہے کہ مہمان نوازی جو ہے یہ بیسیکلی تو اہل عرب کی بنیادی خصوصیات میں سے تھی۔ اہل عرب میں چند خصوصیات ہمیشہ سے رہی ہیں، اس میں ایک مہمان نوازی، سبحان اللہ، ایک بہادری، ایک زبان کی فصاحت، واہ، یہ چند ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیشہ سے ان کا حصہ رہی۔ اسی لیے اہل عرب کے اندر مہمان نوازی کا مقابلہ ہوا کرتا تھا، اچھا، یہ مقابلے کرتے تھے۔ اب وہ مقابلے منفی نیت سے بھی ہو سکتے ہیں کہ تفاخر، ایک دوسرے سے زیادہ بڑھا چڑھا کے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ تو اسلام نے اس مہمان نوازی کی اصلاح یوں کی کہ اسے خدا کے لیے کر دیا۔ مہمان نوازی کی جو سنت اور جو طریقہ ہے اسے باقی رکھا اور اسے خدا کے لیے کر دیا۔ اور مہمان نوازی خیر ویسے تو ہمیشہ سے ہی ہے، مہمان تو دنیا میں ہمیشہ سے، جب سے انسان بسے ہیں تو ایک کا دوسرے کے ہاں جانا تو ہوتا ہی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو وصف بہت زیادہ مشہور ہے، وہ مہمان نوازی کے حوالے سے ابراہیم کی یاد کے دن ہی گزر مشہور ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دن ہے، اور قرآن مجید میں آپ کی مہمان نوازی کا وہ پورا واقعہ بھی موجود ہے کہ جب فرشتے ان کے گھر پہ آئے تو آپ نے ایک بھنا ہوا بچڑا جو ہے وہ لا کے ان کے سامنے رکھ دیا، تو انہوں نے اس کو ٹچ نہیں کیا، تو آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ لگتا ہے یہ برے ارادے سے آئے ہیں، کیونکہ مہمان کھا کر کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، جسے کہتے ہیں نا کہ کسی کا نمک کھا کے اس کو بندہ نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو کہا کہ یہ ٹچ نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیت کے اندر کچھ خلل ہے۔ تو پھر انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم تو فرشتے ہیں اور ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے۔ تو یہ پورا مہمان نوازی کا واقعہ جس میں بھنا ہوا بچڑا پیش کرنے کی بات۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو اولیات، یعنی وہ کام کہ جو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیے، اس میں مہمان نوازی بھی شامل کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے مہمان نوازی ہوتی نہیں تھی، بلکہ یہ مطلب ہے کہ اتنے اہتمام اور اکرام کے ساتھ مہمان نوازی کرنا اور اسے بطور خاص توجہ دینا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ تو یوں مہمان نوازی جو ہے وہ ہمیشہ سے تو اہل عرب کے اندر بھی تھی۔ اسی لیے اہل عرب کی جو شاعری ہے، اس شاعری کے اندر مہمان نوازی کے اوپر بہت زیادہ کلام ہے۔ کسی کی سخاوت اور کسی کے مالی وسعت کو بیان کرنا ہوتا تھا تو اس کو بیان کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس کے گھر میں آگ کتنی جلتی ہے۔ اللہ، اگر اس کے گھر میں 24 گھنٹے آگ جل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کہ بہت مہمان نواز ہے، کیونکہ گرمی کا موسم ہوتا ہے عرب کے اندر، تو کوئی سردی کی وجہ سے تو آگ جلاتے نہیں ہیں، کھانے کی وجہ سے۔ اور اگر صرف اہل خانہ کھا رہے ہیں تو 24 گھنٹے آگ نہیں جل سکتی۔ تو 24 گھنٹے آگ جلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر میں ہر وقت مہمانوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے، اس کے گھر میں دسترخوان بچھا رہتا ہے۔ تو یہ اہل عرب میں تھا۔ اچھا، پھر اہل عرب میں تو انہی میں پھر جو مسلمان ماشاءاللہ سیدنا عثمان غنی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سارے کے سارے، اور ان میں تقریباً ہر ہستی کے ساتھ جو ہے نا وہ دعوت کے واقعات موجود ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنایا، تو اسی طرح دعوت کے واقعات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی، حضرت طلحہ کے ہیں، حضرت جابر کا واقعہ مشہور ہے جہاں پر ہم حاضر بھی ہوئے تھے مدینہ منورہ میں، حضرت جابر کا واقعہ ہے، اور حضرت زبیر کا واقعہ۔ تو اسی طرح ایک اور وہ انصاری صحابی ہیں، ابو الحسم کر کے نام ہے ان کا غالباً، ان کے گھر کی دعوت کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے۔ تو اس طرح کافی ساری، یعنی کہ ان کے گھر کی دعوت کا واقعہ یہ تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر گئے تو باندی نکلی تو پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو کہا کہ وہ تو گھر پہ نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم نے کھانا کھانا ہے۔
تو اس نے کیا کیا کہ ایک بکری کا بچہ جو ہے وہ لا کے پیش کر دیا کہ آپ اسے ذبح کر لیں اور کھا لیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شیخین کریمین تھے. اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ذبح کروا کے اسے بنوا کے تناول فرما لیا اور صاحب خانہ گھر پہ نہیں. اللہ. تو جب وہ آئے تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ خوشی کے اندر باندی کو آزاد کر دیا. کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی اس انداز کے اندر. تو یوں مہمان نوازی ہمیشہ کا ایک وصف ہے. پھر خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہمان نوازی, یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ سب سے بڑھ کر مہمان نواز تھے, اور مہمان نوازی اعلیٰ درجے کی سنت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی تو یہ تھی کہ قرب و جوار سے یا دور سے جو لوگ آتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام ان کو لوگوں کے گھروں پہ تقسیم کر دیتے کہ انہیں کھانا کھلائیں, کیونکہ لوگ آتے تھے دین سیکھنے کے لیے, اسلام قبول کرنے کے لیے, دین کی باتیں سمجھنے کے لیے. تو اب وہاں کوئی ہوٹل والا کا تو سلسلہ تھا نہیں, تو ان کو تقسیم کر دیا جاتا تھا. آخر میں جتنے بچ جاتے سب کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ لے جایا کرتے, سبحان اللہ. تو ان کو پھر کھانا پیش کیا کرتے تھے. اچھا, اسی طرح اصحاب صفہ کی مستقل جو مہمان نوازی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمہ کرم پر تھی کہ آپ کے پاس کچھ آتا تھا تو آپ سب سے پہلے ان کے بارے میں پوچھتے کہ وہاں پر ہے, ان کو مل گیا تو نبی پاک علیہ السلام ان کو پہنچاتے. اسی پر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ واقعہ ہے کہ جنگ کے موقع پر جب غلام آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا کے سرکار سے تم بھی کوئی خادم وغیرہ مانگ لو, تو ہمیں بڑی مشقت ہوتی ہے پانی بھرنے میں, چارہ لانے کے اندر. تو جا کے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو فرمایا کہ وہ اہل صفہ کی ضروریات مقدم ہیں. تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے ہے اور تمہیں میں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں. تو پھر وہ تسبیح فاطمہ جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ 34 مرتبہ نمازوں کے بعد, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی. تو یہ جو چیز ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مہمان نوازی ہے یہ اس کو بیان کرنے والی. پھر وفود کا جو سال تھا, یعنی کہ فتح مکہ سے پہلے اور صلح حدیبیہ کے بعد کا جو زمانہ ہے یہ وہ تھا کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے ملکوں کو خطوط لکھے اور وہاں سے لوگ پھر جگ در جگ جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے. پھر فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ لوگوں کی آمد و رفت جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوتی تھی, اور ان سب کی مہمان نوازی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. تو یہ ان سب کے لیے اہتمام ہوا کرتے تھے. تو یوں مہمان نوازی جو ہے یہ عملی قولی ہر اعتبار سے اس کی تاکید اسلام کے اندر موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے, مہمان کی عزت کرے. مہمان کی عزت سے مراد ہے اس کی خاطرداری کرنا, اس کے لیے کچھ اہتمام کرنا. تو یہ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, تو اپنے مہمان کی عزت کرے, اکرام کرے. اچھا, اب دوسری طرف جو آپ نے چیز بیان کی فقر و فاقہ کے حوالے سے, تو دیکھیے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو اکثریت تھی وہ غریب ہی تھی. امیر صحابہ کرام کی تعداد جو ہے وہ لمیٹڈ ہے, جس میں خلفائے ثلاثہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعد میں ایک زمانے میں جا کے آپ کے پاس پراپرٹی تھی, مال تھا, لیکن ویسے آپ کی جو زندگی مبارک ہے وہ زہد اور اسی طرح کی حالت میں گزری ہے. اسی لیے یہ والا جو واقعہ آپ نے سنایا ہے تو اس سے ملتے جلتے اور بھی کافی سارے واقعات ہیں. اچھا, پھر باقی وہی حضرت عبد الرحمن بن عوف یا عشرہ مبشرہ یا چند ایک اور صحابہ کرام یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ خوشحال ہوئے, ورنہ جو اکثریت کا معاملہ تھا وہ ایسا ہی تھا. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپ نے سنایا ہے تو آپ کے واقعات کی ایک پوری فہرست, ایسا ہی ہے, ایک پوری لسٹ ہے کہ جس کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو کاشانہ اقدس کا آپ کا جو مبارک گھر تھا اس میں سادگی اللہ اکبر اور زہد اور فقر اختیاری اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف لگاؤ جو ہے وہ کس انداز کا تھا. اب یہ اندازہ لگا لیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے لیے پیغام دیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ مہر دینے کے لیے کیا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ اپنی جو ہے وہ ڈھال بیچ دو
اور اس سے جو چاندی اور جو رقم ملے گی تو اس کا اتنا حصہ اس کام میں کر لینا، اتنا اس میں کر لینا، اتنا اس میں کر لینا۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ مہر کی رقم کوئی اتنی بڑی نہیں ہوتی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زہد تھا وہ ایسا تھا کہ جسے فقر کامل کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس مہر کی رقم نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا ہے، اب آپ اس جہیز کی جو تفصیل آپ دیکھتے ہیں کہ جس میں ایک چکی ہے، ایک مشکیزہ ہے، تھوڑے سے کچھ اور تھوڑا سا سامان ہے، ایک یا دو جوڑے ہیں، تو یہ جو سامان ہے، یہ سامان جو ہے یہ امارت کی علامات نہیں ہے، یہ زہد کی علامات ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنا جو مزاج مبارک تھا وہ بھی دنیا سے بے رغبتی کا تھا، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یہی تھا۔ ورنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا معاملہ ایک ایسا عظیم معاملہ ہے کہ جو دیگر امیر صحابہ کرام تھے، اگر وہ اس پر تحائف اور کچھ پیش کرنا چاہتے تو شاید وہ تو پورا گھر بھر دیتے، لیکن انہیں چونکہ نبی پاک علیہ السلام کے مزاج کا پتہ تھا کہ سرکار علیہ السلام کو کیا پسند ہے ایسے معاملات کے اندر، کہ آپ نے ایک نمونہ بھی قائم کرنا ہوتا تھا کہ چلے وہاں تو تحائف کا معاملہ ہو جاتا اور بڑا ایک بھرپور قسم کا وہ سب بن جاتا، لیکن امت کے لیے مثال کیا بنتی؟ تو امت کے لیے مثال بھی وہی شے بن جاتی۔ یہ وہ صورت ہے کہ مثال یہ بن گئی، اب اگر اس سے کوئی زیادہ کرتا ہے تو وہ ایک جدا چیز ہو جائے گی، لیکن جو مثال اور سنت رہے گی وہ یہ والی صورت رہے گی۔ تو یوں اس طرح واقعات کی ایک سیریز ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے وہ کاشان اقدس کا واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سرکار علیہ السلام کو دیکھ کے رو پڑے نا، کہ سرکار علیہ السلام جس چٹائی کے اوپر آرام فرما رہے تھے، چمڑے کا جو ہے وہ چمڑے کا یعنی کہ وہ بچھونا تھا جس کے اندر چھال بری تھی کھجور کی، تو جسم اقدس کے اوپر نشان بڑے ہوئے تھے، اور گھر کے کونے پہ جو ہے وہ کچھ جو رکھے ہوئے تھے اور تلوار لٹک رہی تھی، زرہ لٹک رہی تھی، بس یہ چیزیں تھی۔ تو عرض کی یا رسول اللہ کیسے ہو، کس طرح تو موجوں میں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی کیفیت یہ ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت۔ کیا تم اس پر راضی نہیں؟ بہت سارے غریب بھائیوں کے لیے یہ کیسی ڈھارس والی باتیں ہیں۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور انشاءاللہ اس کا بھی اجر ملے گا۔ بہت ساری باتیں کرنی ہیں اسی قربانی کے اوپر ایک غربت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قربانی بطور خاص اپنی امت کی طرف سے فرمائی تھی۔ یہ قربانی ہی کے موقع پہ اس کے جو ذبح پہ الفاظ ہیں کہ اللہم تقبل منی ومن امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میری امت کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما۔ تو ویسے تو اوورال ساری امت کی طرف سے ہے، لیکن اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غریب امتیوں کی دلجوئی کے لیے یہ قربانی ان کی طرف سے کی تھی، کہ یہ نہ ہو کہ کبھی کسی کے دل میں یہ خیال ہے کہ یار پوری زندگی ہم نے قربانی کی نہیں، سرکار نے کر دی۔ ہماری طرف سے ایک قربانی بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور سرکار کی ہوئی قربانی کیسی مقبول ہے۔ تو لہٰذا ویسے ایک ظاہری حالت کے اعتبار سے تو ایک غریب آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یار میری طرف سے میں نے آج تک قربانی کی نہیں ہے، نہ میری طرف سے کسی نے کی ہے، لیکن اگر اس اعتبار سے دیکھے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یار زندگی میں ایک قربانی ضرور ہے تو میں نے نہیں کی، میری طرف سے میرے نبی علیہ السلام نے۔ ایمان تازہ ہو گیا، کیا خوبصورت بات کی۔ اس سے ایک اور بات بھی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ جو نفلی قربانیاں کرتے ہیں اس میں کیا ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک قربانی سرکار کی ساری امت کی طرف سے بھی کر دی جائے؟ ایصال ثواب کے طور پہ ایسا کر سکتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے تو کر ہی سکتے ہیں، بلکہ ہم نارملی بھی جو قربانی کرتے ہیں تو بعد میں جب ختم وغیرہ پڑھتے ہیں تو یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ جو قربانی کی ہے اس کا ثواب ساری امت کو عطا فرما، تو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔